الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، مجھے آج آپ کے اس مشہور شہر میں حاضر ہو کر اور آپ سب حضرات سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی
اور میں خاص طور پر انجمن نقیب الاسلام کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ میں حاضر ہو کر آپ سے دین کی باتیں کر سکوں۔ اس موقع پر کون سی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، یہ ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو کبھی خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کو کبھی تقریر کا اور بیان کا موقع ملتا ہے، یہ بات بہت مشکل اور بہت دشوار ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ شریعت اسلامیہ اور دین اسلام اس حسین مجسمے کی طرح پر ہے کہ جس کی ہر ادا یہ دعوت دیتی ہے کہ میری طرف متوجہ ہو کر مجھے دیکھو، میرے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات اور کیسے کیسے حسن ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں کسی ایک ہی پہلو کی طرف، کسی ایک ہی عضو کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے۔ کسی فارسی شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف در حقیقت اسلام کی ہے۔ فرمایا کہ ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم۔ فرق کے معنی آتے ہیں مانگ۔ ز فرق تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائی جاست۔ ہر ادا مجھے متوجہ کر رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے کہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ، لیکن بعض اوقات انتخاب میں بھی مشکلات اور دشواریاں ہوتی ہیں، اور ایک سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جس کو لوگ الف لیلہ کہتے ہیں، وہ غلط ہے، الف لیلہ ہے۔ الف کے معنی ہے ہزار، لیلہ کے معنی ہے رات۔ 1000 راتوں کی 1000 الگ الگ کہانیاں ہیں۔ وہ کتاب الف لیلہ کے نام سے مشہور ہے، اور اصل کتاب وہ عربی میں ہے۔ اس میں ایک یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص سندباد سیاحت کے لیے نکلا، اور دنیا میں اس نے سیاحت کی، ملکوں کو دیکھا، عجائبات کو دیکھا، اور ایک کافی مدت خرچ کر کے پھر واپس ہونے لگا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کو جنگل میں بہت دور ایک سفید سی چیز نظر آئی۔ اس نے یہ سوچا کہ غالباً یہ کسی بادشاہ کا، کسی حاکم کا محل ہے، اور میں نے جب اتنا وقت سیاحت میں خرچ کیا ہے تو چلو میں اس بادشاہ سے بھی ملاقات کرتا چلوں۔ سندباد سیاح کہتا ہے کہ میں جتنا جتنا قریب ہوتا چلا جاتا تھا وہ جگہ بڑی ہو کر مجھے نظر آ رہی تھی، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی بادشاہ کا محل ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا اور مجھے اس بات کی تلاش ہوئی کہ اس کا پھاٹک کون سا ہے، اس کا صدر دروازہ کون سا ہے، اس میں داخلے کی جگہ کیا ہے، تو چکر کاٹتے کاٹتے میں تھک گیا، مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا۔ اندر داخل ہونے کے لیے کوئی کھڑکی نہیں ملی، کوئی سوراخ نہیں ملا، کوئی جگہ نہیں ملی۔
میں پریشان کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا محل نظر آ رہا ہے لیکن اس میں داخل ہونے کا راستہ کون سا ہے یہ مجھے معلوم نہیں۔ ایک راہگیر سے پوچھا کہ میاں یہ تو بتاؤ کہ اس محل میں داخل ہونے کا راستہ کون سا ہے؟ اس نے کہا ہنس کر آپ یہاں اجنبی مسافر معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں مسافر ہوں۔ اس نے کہا کہ حضور والا آپ کو بڑی غلط فہمی ہے، یہ کسی بادشاہ کا محل نہیں ہے جو آپ اس میں دروازہ تلاش کر رہے ہیں، یہ تو سی مرغ کا انڈا ہے، اس میں دروازہ کہاں، اس میں کوئی کھڑکی کہاں ہے، لہذا آپ کی یہ کوشش بیکار ہے بالکل۔ اس کو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ یہ سمجھ گیا کہ میں نے جتنی کوشش کی تھی وہ یہ غلط کوشش کی۔ آج ایک خطیب کے لیے، ایک عالم کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں دین کی کون سی بات کہوں اور کس دروازے سے دل اور دماغ میں پہنچا دوں، کس طریقے سے دل اور دماغ میں اتاروں۔ لیکن ساری عمر کی کوشش کے بعد حضرت سید مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں نے 40 سال تک قبرستان میں اذان دی ہے، کوئی مردہ نہیں اٹھا۔ یعنی ایک طویل تجربے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ساری کی ساری ملت اور ساری قوم جو ہے یہ تو سی مرغ کا انڈا بنی ہوئی ہے، اس میں داخل ہونے کا نہ کوئی پھاٹک ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے، کیسے داخل ہے؟ اور ایک راستہ جو داخل ہونے کا کھلا ہوا ہے وہ راستہ ہمیں اسلام نے نہیں بتایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آخرت و آخرت کی باتیں تو پھر کریں گے، یہ بتائیے کہ پیٹ کی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی نسخہ بتائیے کہ جس سے ہماری دولت و ثروت میں اضافہ ہو، جو ہمارے پیٹ کے مسائل سے متعلق ہو، ایسی کوئی بات کہیے۔ یہ راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، اور جو لوگ تبلیغ کے لیے ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں انہیں بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ کسی مولوی صاحب نے کسی بستی میں جا کے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو 40 دن تک تم پابندی سے نماز پڑھو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھینس دیں گے۔ ایک گاؤں والے نے کہا کہ یہ 500-700 روپے میں خرچ کروں، اس سے بہتر ہے 40 دن نماز پڑھ لوں، بھینس مل جائے گی مجھے۔ اس نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی اور جب یہ دیکھا کہ دن قریب آنے لگے تو اس نے بھینس باندھنے کی جگہ بھی بنا لی، کھوٹا بھی گاڑ دیا، رسی بھی لا کے رکھی، اور جب 40 دن ہو گئے تو انتظار کرنے لگا۔ مولوی صاحب آئے، ان سے کہا کہ صاحب 40 دن ہو گئے، بھینس کہاں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ ارے بے وقوف، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ اگر تو 40 دن تک پابندی کرے گا تو تو نماز کا عادی ہو جائے گا، تجھے کوئی بھینس تھوڑی ملنی تھی۔ میں کہا میں تو جبھی سمجھ گیا تھا کہ آپ کا وعدہ سچا نہیں ہے، میں نے بھی بلا وضو ہی پڑھی ہے 40۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، کیا بات کہی جائے، کون سی بات کہی جائے۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، مجھے پڑھنی تو ایک ہی آیت چاہیے تھی، لیکن ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا تھا کہ کچھ تلاوت لمبی کی جائے۔ قرآن کریم کا یہ ایک پورا رکوع ہے، اس رکوع میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آپ سمجھ لیں گے کہ یہ واقعہ کیا سبق دینا چاہتا ہے۔ قرآن کریم 30 سپاروں کی کتاب ہے، اگر مضامین کے اعتبار سے اس کو اگر آپ تقسیم کریں تو یہ 3 حصوں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے جس میں حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے احکام نہیں ہیں، صرف
جزا اور سزا، آخرت، قیامت، مناظر قیامت کا ذکر ہے، اور کوئی حکم شریعت کا اس کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ لمبی لمبی صورتیں قرآن کریم کی ہیں مگر کوئی حکم ان میں نہیں ہے، صرف آخرت کا بیان ہے۔ ایک حصہ قرآن کریم کا وہ ہے کہ جس میں جزا اور سزا، جنت و جہنم اور آخرت اور قیامت ہی کا ذکر ہے، یہ 10 سپاروں کے برابر ہے۔ اور قرآن کریم نے جو طرز اور طریقہ تعلیم کا اختیار کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اللہ کا دین ہے۔ کیوں؟ بامبے سے ایک اخبار نکلتا تھا، ہریجن اخبار، اور وہ گاندھی جی کا آرگن کہلاتا تھا۔ اس میں ایک ہندو نے یہ مضمون لکھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ مسلمانوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اور ایک حکم قرآن کریم میں آیا ہے کہ شراب حرام ہو گئی۔ نہ کسی پولیس کی ضرورت پڑی، نہ فوج کی ضرورت پڑی، لوگوں نے شراب کے برتن بھی توڑ دیے اور شراب نالیوں کے اندر بہا دی۔ اس نے کہا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک حکومتیں ہمیں احکام دیتی ہیں لیکن اس طرح پر تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں نے کہانی گڑھی ہے کہ اس طریقے سے جب حکم آیا ہے تو شراب نالیوں میں بہا دی گئی۔ یقین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کی حکومتیں حکم دیتی ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے کا ذہن نہیں پیدا کرتی۔ جب تک کسی قوم کا ذہن ان احکام کے اور ان قوانین کے مطابق نہ بنا دیا جائے تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے، وہ قوم ان احکام اور قوانین پر کبھی عمل نہیں کر سکتی۔ اور اگر ذہن بنا دیا جائے تو صرف حکم دینے کی دیر ہوتی ہے۔ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ نہایت حکیمانہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں، جہاد کا حکم نہیں، حج کا حکم نہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ انسانوں کو یہ بتا رہی ہیں جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اس کا رد عمل اور اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ پہلی بات یہ، سب سے پہلے قرآن کریم نے انسانوں کا ذہن بنایا ہے۔ احکام جو بھی تمہیں دیے جائیں گے وہ بعد میں آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ اس دنیا میں کرو گے یہ خالی نہیں جائے گا، اس کے نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور قرآن کریم کی بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئیں جس میں مناظر قیامت بیان کیے گئے، جن کے اندر جزا اور سزا بیان کی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے سب سے پہلے ذہن پیدا کیا۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر قرآن کریم نے ایسا حکیمانہ طرز اور طریقہ اختیار کیا کہ 3 منزلیں اور 3 درجے اس کے لیے اختیار کیے۔ پہلی منزل پہ ذہن بنایا، دوسری منزل پہ ذہن بنایا، پھر تیسری منزل کے اوپر حکم آیا۔ سب سے پہلے آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی، فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ آپ سے لوگ شراب کے اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہیں اور اس میں نقصانات بھی ہیں،
لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ دنیا میں کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں کوئی نہ کوئی جزوی طور پر فائدہ نہ ہو، کوئی چیز ایسی اللہ نے پیدا نہیں کی، لیکن شریعت یہ دیکھتی ہے کہ اس میں فائدے کی مقدار زیادہ ہے یا اس میں نقصان کی مقدار زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہوں گے لیکن اس میں نقصانات زیادہ ہیں، صرف اتنی سی بات آئی۔ مسلمانوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ چیز اللہ کی نظر میں اور اس مذہب اور دین کی نظر میں شاید پسندیدہ نہیں ہے، اتنا ذہن بن گیا۔ دوسری مرتبہ قرآن کریم میں حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز میں سجدہ کرتا ہے تو بندے کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب حالت نماز میں آؤ تو حالت نماز میں شراب مت پینا۔ اس عبادت کی حالت میں یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے، ابھی حرام ہونے کا حکم نہیں آیا۔ جب دوسری منزل پر بھی ذہن بن گیا، پھر تیسری منزل پر یہ حکم آیا ہے، فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یہ وہ آیت تھی قرآن کریم کی کہ جس نے شراب کو صرف حرام ہی نہیں قرار دیا ہے بلکہ اس کو بدترین قسم کا گناہ اور نہایت پلید اور ناپاک قسم کا عمل بتایا ہے اس کو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے بعض دوست فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا شراب کے بارے میں کہیں لفظ حرام تو موجود نہیں ہے قرآن میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو حرام کہتے ہیں تو لفظ حرام قرآن کریم میں کہا ہے، اور جب لفظ حرام نہیں تو آپ حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم میں اور آپ میں سے بہت سے لوگ بھولے بھالے ہیں، واقف نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یقیناً یہ کوئی ایسی کمی اور کمزوری کی بات باقی رہ گئی ہے، لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ اگر ممانعت کی بنیاد یہی ہے کہ لفظ حرام سے منع کیا جائے تب تو حرام ہے، ورنہ حرام نہیں۔ یہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں، اور جب آپ مجھے لکھ کے دے دیں گے تو اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ زنا حرام ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کہ حرام ہے۔ میں قرآن کریم کے 30 سپاروں کے بارے میں آپ کو چیلنج کر کے بتاتا ہوں کہ کہیں کوئی آیت قرآن کریم کی ایسی ہے جس نے زنا کو حرام کہا؟ کہیں موجود نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بنیاد آپ بنا لیں کہ لفظ حرام ہو تو حرام ہے اور اگر حرام نہ ہو تو حرام نہیں، تو چلیے شراب آپ نے حلال قرار دی، زنا کے بارے میں میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی حلال ہے کیونکہ لفظ کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی حلال ہے کیونکہ لفظ حرام سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ چلنا مشکل ہے آپ کے لیے۔ بہت سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مولانا یہ داڑھی رکھنے کے لیے جو آپ فرماتے ہیں تو قرآن میں کہاں موجود ہے؟ ہم نے کہا کہ اچھا بھائی قرآن میں موجود نہیں، اور جو قرآن میں موجود نہیں ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، تو آپ لوگ اپنی اولاد کی ختنہ کیوں کراتے ہیں؟ وہ تو قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے۔ اصل بات یہ ہے لفظ حرام
قرآن کریم کے نازل ہونے کے 100 سال کے بعد جب اسلامی قانون بنایا گیا، جب اسلامی فقہ بنایا گیا، تو یہ قانون کی ایک اصطلاح ہے، اس کو حرام کہتے ہیں، اس کو فلاں کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی زبان نہیں ہے، بلکہ جن جن چیزوں کو قرآن کریم نے منع کیا ہے اور منع کرنے کے الفاظ جو چاہے ہوں، ان چیزوں کو قانون کی زبان میں حرام کہا جاتا ہے۔ یہ بات کیسے آئی؟ ابتدائے اسلام میں سب لوگ اسلام پر عمل کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ کچھ چیزیں ہم سے چھوٹنے لگیں۔ مثال کے طور پر تہمت باندھتے تھے، اس کی جگہ پاجامہ پہننے لگے، یا اسی طریقے سے بعض اور سنتیں تھیں ان کو ترک کیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک مسلمان کی زندگی سے جو اسلام کی یہ باتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ باتیں بنیادی ہیں یا بنیادی نہیں ہیں؟ اگر یہ باتیں بنیادی ہیں تو اس مسلمان کی شہادت اسلامی عدالت میں معتبر نہیں ہے، اور اگر یہ بنیادی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ فاسق نہیں کہلائے گا، اس کی شہادت ابھی تک اسلامی عدالت میں قابل قبول ہوگی۔ چنانچہ ان کے درجے قائم کیے گئے۔ اسلام میں جتنے کام کرنے کے ہیں وہ 4، اسلام میں جتنے کام نہیں کرنے کے ہیں وہ 4۔ جو کام اسلام میں کرنا ضروری اور ثابت ہے وہ قرآن سے، اس کو قانون کی زبان میں فرض کہتے ہیں، چاہے لفظ فرض موجود ہو یا نہ ہو۔ جیسے روزے فرض ہیں، کہیں قرآن کریم میں لفظ فرض موجود ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کا لفظ نہیں ہے۔ جس کام کا کرنا اسلام میں ضروری ہے اور وہ ثابت ہے قرآن سے، اس کو قانون کی زبان میں فرض کہیں گے، خواہ لفظ فرض ہو یا نہ ہو۔ اور جو کام کرنا اسلام میں ضروری ہے مگر قرآن سے ثابت نہیں ہے، سنت رسول سے ثابت ہے اور کرنا اس کا ضروری ہے، اس کا چھوڑنے والا بھی فاسق ہوتا ہے، اس کو قانون کی زبان میں واجب کہیں گے، فرض نہیں کہیں گے۔ یہ قانون کی زبان ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور زیادہ تر آپ نے اس کی پابندی کی ہے، اس کو کہیں گے سنت، اور اگر آپ نے کبھی کبھی اسے چھوڑ بھی دیا ہے اور کبھی عمل کیا ہے، اسے کہیں گے مستحب۔ 4 ہو گئے، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ یہ قانون کی زبان ہے۔ اور اسی طریقے سے جن باتوں کو اسلام نے منع کیا ہے وہ 4 ہیں۔ اگر وہ ممانعت قرآن کریم سے ثابت ہے، اگرچہ حرام کے الفاظ نہ ہوں، ممانعت کے الفاظ ہوں۔ قتل کرنا حرام، لفظ حرام قرآن کریم میں نہیں ہے، وَلَا تَقْتُلُوا کا لفظ ہے۔ زنا حرام، کیوں؟ ممانعت کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، عمل کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہ اتنی بری چیز ہے کہ تم اس کے قریب بھی بچ جانا۔ ممانعت ان الفاظ سے کی گئی، حرام۔
شراب کی ممانعت ان الفاظ سے کی گئی کہ یہ نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے تم بچتے رہنا، اس سے تم الگ رہنا۔ 5 اور 4 طریقوں سے اس کو منع کیا ہے۔ قانون کی زبان میں یہ حرام کہلائے گا۔ جس کی ممانعت قرآن سے ثابت ہے اس کو قانون کی زبان میں حرام کہتے ہیں۔ قرآن کریم ابو حنیفہ کی زبان میں تو نازل نہیں ہوا ہے، یہ تو 100 سال کے بعد قانون کے الفاظ اور قوانین مرتب کیے گئے ہیں اور فقہ مرتب کیا گیا ہے۔ اور جو ممانعت قرآن سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کو حرام نہیں کہتے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ یہ بھی قانون کی زبان ہے۔ جس کی ممانعت قرآن کریم سے ثابت ہے اور حضور نے زیادہ تر اس کو منع کیا ہے، اس کو مکروہ کہیں گے، مکروہ تحریمی نہیں۔ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ۔ اور جو چیز ایسی ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کہیں گے مکروہ تنزیہی اور یا خلاف اولا۔ 4 کام کرنے کے، 4 ممانعت کے، اس کے یہ قانونی الفاظ، جس کا مطلب یہ ہے یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ لفظ حرام موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم لفظ حرام کے معنی یہ ہے کہ اس کی ممانعت قرآن کریم سے ثابت ہو، لہذا وہ حرام کہلائے گا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ذہن بن گیا۔ اب جب قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوئی ہے، وہ تمام کے تمام مسلمان کے جو 2 منزلوں پر اپنے ذہن بنا چکے تھے، انہوں نے شراب کو نالیوں میں بہا دیا، برتن اس کے توڑ دیے اور پھر کبھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اس شخص کو یقین اس لیے نہیں آتا، وہ دنیا کی حکومتوں کے احکام اور قوانین دیکھتا ہے، حکومتیں احکام دیتی ہیں، اس کے مطابق قوم کا ذہن نہیں بناتی۔ اسلام نے سب سے پہلے وہ آیتیں نازل جو ہمیں دی ہیں، عطا کی ہیں، کہ جن کے اندر انسانی ذہن بنایا گیا 10 سپاروں کے برابر۔ اور دوسرا مضمون قرآن کریم میں 10 سپاروں کے برابر قصے، کہانیاں، واقعات، پیغمبروں کے بھی، قارون کے بھی، فرعون کے بھی، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے بھی، بندیوں کے بھی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نبی نہیں ہیں، صدیقہ ہیں، لیکن ان کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس کا نام ہی سورہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 10 سپارے قرآن کریم کے 1/3 کے برابر، 1/3 کے برابر قرآن کریم وہ ہے جس میں صرف واقعات اور قصے بیان کیے۔ ہمارے بہت سے دوست حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو، سورہ یوسف کو ایسے مزے لے لے کے پڑھتے ہیں جیسے کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہیر رانجھا ہوتا تھا۔ بڑے لہجے سے پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف اور زلیخا کے عشق کا اور ان کی محبت کا واقعہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل بہلانے کے لیے نازل کیا ہے، اور اس طرح قصہ سناتے ہیں۔ حالانکہ جتنے قصے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آپ نے غلط مقصد سمجھا۔ قصے کا مقصد ہے سبق دینا۔ جتنی زبانوں میں بھی آپ اخلاق کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اخلاق کی تعلیم قصوں سے دی جاتی ہے، اخلاق کی تعلیم کہانیوں سے دی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، پہاڑ اور گلہری،
اتنا بڑا حکیم، اتنا بڑا شاعر، لیکن پہاڑ اور گلہری کا قصہ سنا رہا ہے۔ واقعہ ہو یا نہ ہو، کیوں؟ انسانوں کو سبق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی واقعہ بیان کر دے۔ سبق کتنا اچھا دیا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا کہ ایک بڑے اونچے پہاڑ کے پاس ایک گلہری بیٹھی ہوئی اپنے دانتوں سے کچھ کتر رہی تھی، پھدک پھدک کے ادھر جا رہی تھی۔ پہاڑ نے یہ کہا، ارے میرے وجود کے سامنے تجھے شرم نہیں آتی کہ میرے وجود کے سامنے تو اتنی شوخیاں کر رہی ہے؟ گلہری نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو اللہ نے بہت بڑا وجود عطا فرمایا ہے اور آپ واقعی قابل تعظیم ہیں، لیکن یہ کہ ہنر سے میں بھی خالی نہیں ہوں، کمال سے میں بھی خالی نہیں ہوں۔ یہ چھالیا کا ٹکڑا میں قطر کے دکھاتی ہوں، آپ کا اتنا بڑا وجود ہے مگر آپ قطر نہیں سکتے۔ یہ کہانی سنائی، کیوں؟ آخر میں سبق دیا۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ کسی کو وجود کا کمال دیا ہے تو کسی کو کترنے کا کمال عطا فرمایا ہے۔ کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق میں اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال دیا ہے۔ انسان کو غیرت اور خودداری کا سبق دیا تو آپ نے شمع اور پروانے کا قصہ پڑھا ہوگا۔ آخر میں سبق دیا ہے، اللہ کا 100 شکر کے پروانہ نہیں میں، اللہ کا 100 شکر کے پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں کسی سے بھیک مانگنے کے لیے اپنا پیالہ نہیں پھیلاتا ہوں، مجھے اللہ نے خوددار بنایا ہے۔ مطلب یہ تھا، قرآن کریم نے یہ قصے کیوں بیان کیے؟ یہ قصے اس لیے بیان کیے، ہم نے تم سے کہا کہ دیکھو یہ زہر ہے، یہ مت کھاؤ، اور اگر تم باز نہیں آتے چلو ہمارے سامنے اسپتال کے اندر ایسی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہم دکھا دیتے ہیں، جنہوں نے کھایا وہ مر گئے۔ قوموں کے واقعات اور قصے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں، جن قوموں نے خدا کی مخالفت کی، جنہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، جنہوں نے آخرت کی مخالفت کی، اس روئے زمین پر ان کا کیا حشر ہوا۔ یہ مری ہوئی قوموں کی لاشیں موجود ہیں، آؤ تم انہیں دیکھو اور دیکھ کے سبق حاصل کرو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی قصہ اس لیے نہیں بیان کیا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ایک بات اور بیچ میں آ گئی، ہمارے نوجوان جن کا اپنا ذہن نہیں، دوسروں سے مانگا ہوا ذہن ہے، ہمارے منہ سے عام طور پر وہ باتیں نکلتی ہیں جو بات دوسرے کی ہوتی ہے، زبان ہماری ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، فرمایا کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں بائبل بڑی چھوٹی سی ہے، پاکٹ میں آ جاتی ہے۔ صاحب قرآن اتنا چھوٹا کیوں نہ ہو جو ہماری پاکٹ میں آ جائے؟ اچھا کہنے لگے یہ 1000 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، کیا ضرورت ہے؟ سب جگہ سے نکال دو، ایک جگہ باقی رکھو، قرآن مختصر ہو جائے۔ صبر کی آیتیں قرآن کریم میں 75 ہیں، کیا ضرورت ہے؟ 74 نکال دو، ایک باقی رکھو۔
جب آپ قرآن کریم کی مکرر یہ جز جو ہے یہ نکال دیں گے تو قرآن چھوٹی ہو جائے گی، ایسی بائبل کی طرح پاکٹ میں رکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا آپ کے سوچنے کا انداز تو بہت اچھا ہے، لیکن کبھی آپ نے اللہ میاں سے یہ کہا کہ اللہ میاں یہ آپ نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اس فضول خرچی سے کیا فائدہ، ایک واپس لے لو، ایک ہی سے دیکھ لیا کریں۔ اور جن لوگوں کے پاس ایک آنکھ ہے، آپ کو معلوم ہے وہ دنیا میں کیا غضب ڈھاتے ہیں۔ دنیا میں ایک آنکھ والے مشہور ہیں، جن کو ایک آنکھ سے نظر آئے ایک آنکھ سے نظر نہ آئے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک وزیر تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، وزارت داخلہ کا بھی تھا، امور کشمیر کا بھی تھا۔ وہ تقریر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم قربانی نہیں دو گے۔ تو ایک صاحب نے مجمع میں سے پکار کے کہا، وزیر صاحب کا نام لے کے، کہ جناب والا آپ بھی قربانی دیں گے یا نہیں؟ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، سب سے پہلے قربانی میں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کی قربانی جائز نہیں، آپ کی ایک آنکھ خراب ہے۔ ارے بھائی وہ آنکھ خراب ہونے کی قربانی تو وہ تو بکروں کے لیے تھی، تم نے کہاں وزیروں پہ لگا دی لے جا کے؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ جتنے واقعات، اور ہاں یہ جو نوجوان یہ کہتے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں کہا اللہ میاں سے کہ ایک آنکھ واپس لے لو، ایک سے دیکھیں گے، ایک کان واپس لے لو، ایک سے دیکھیں۔ بلکہ اس زمانے میں اگر آپ یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اللہ میاں آنکھ تو ایک بھی کام دے دے گی، آنکھ واپس لے لیجئے، آنکھ کے بدلے میں کچھ انگلیاں اور بڑھا دیجئے تاکہ ٹائپ کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ نہیں، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے اگر 1000 جگہ موجود ہے، خدا کی قسم 1000 الگ الگ سبق دیے گئے ہیں، صرف ایک ہی سبق نہیں دیا گیا ہے۔ ایک جگہ سے بھی اگر آپ وہ قصہ الگ کر دیں گے تو ایک سبق ختم ہو گیا۔ بعض اوقات بات ایک ہوتی ہے اور نتیجے اس سے بہت سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک تاریخ کا جملہ نقل کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے یہ واقعہ نقل کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اعلان ہوتا تھا کہ جو مستحق زکوٰۃ ہو وہ زکوٰۃ لے جائے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ یہ واقعہ میں نے سنایا۔ میں اس سے آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ انفرادی طور پر لوگ خرچ نہیں کیا کرتے تھے، اجتماعی طور پر بیت المال میں جمع کرتے تھے۔ اس جملے سے یہ بات نکل آئی۔ اب اسی جملے کو میں پھر دہراتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ اعلان ہوتا تھا کہ جو مستحق زکوٰۃ ہو زکوٰۃ لے جائے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اس سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی رعایا کی، مسلمانوں کی تربیت اتنی اعلیٰ کی تھی کہ جو مستحق نہیں تھا اس نے اپنے آپ کو مستحق ثابت کر کے زکوٰۃ لینے کی کوشش نہیں کی۔ کتنی دیانت پیدا کی تھی آپ نے۔ آج اگر آپ اعلان کر دیں کہ جو نابینا ہوگا میں اس کو لحاف تقسیم کروں گا، نابینا ہو یا نہ ہو وہ آنکھیں بند کر کے لاٹھی لے کے چلا آئے گا تاکہ ایک لحاف تو مل جائے۔ عمر فاروق نے یہ دیانت پیدا کی تھی۔ یہ دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق، یہی ایک جملہ میں نے نقل کیا ہے، اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مالیات کا نظام، اقتصادی نظام، معاشی نظام ایسا نظام تھا کہ ان کے نظام میں کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی نہیں تھا، اور ان کے نظام میں کوئی فقیر اور بھوکا ننگا بھی نہیں تھا۔
اتنا توازن پیدا کیا تھا انہوں نے. ایک ہی جملہ نقل کیا، ایک سبق دوسرا سبق تیسرا سبق. قرآن کریم ایک ہی واقعے کو نقل کرتا ہے، ایک جگہ ایک سبق دیتا ہے، دوسری جگہ دوسرا سبق دیتا ہے. کہ اگر مسلم قوم کے اندر ہماری وہ خصوصیتیں پیدا ہو جائیں اور زندہ ہو جائیں جس کے لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ ہم کو سنایا ہے، میں سمجھتا ہوں مسلم قوم دنیا میں پھر اسی طریقے سے اپنا نام پیدا کرے گی جو آج سے 1300 سال پہلے مسلم قوم کی دھاگ دنیا میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ قصہ کیا بتا رہا ہے؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس قوم کے اندر ایک وقت آیا کہ جب جہاں پر قربانی دینے کا وقت آتا تھا، دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ قربانی دینے کا وقت آتا تھا، یہ سب کے سب عافیت پسند، آرام طلب اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھ جاتے تھے. پھر علماء نے لکھا ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، جس قوم کو دنیا میں اپنے قومی نسب العین کی خاطر مرنا نہیں آتا، اس قوم کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں. جینے کا حق دنیا میں صرف اس قوم کو ہے کہ جو نسب العین کی خاطر جان کی قربانی دینے کو تیار ہو. عزت، حیات سب ان قوموں کے لیے. چنانچہ ایک زمانہ آیا، حضرت شمویل علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں. انہوں نے کہا گرتے گرتے اتنے گر گئے ہو. یہ آپ کی اسی لندن کی پارلیمنٹ کا جملہ ہے جو چیمبرلین نے ایک مرتبہ کہا تھا. یہ کہا تھا کہ ہم گرتے گرتے اتنے گر گئے ہیں کہ اب نیچے گرنے کی بھی کوئی جگہ باقی نہیں رہی. حضرت شمویل نے کہا کہ تم اپنی ذلت اور پستی کو دیکھو، حد ہو گئی ہے، اور یہ ذلت اور پستی عروج میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے اندر یہ حوصلہ نہ پیدا کرو کہ مقصد کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے جان دینے کو تیار ہو. قوم نے کہا انہیں پکڑ کے جیل میں بند کر دو. حضرت شمویل کو جیل میں بند کر دیا گیا. ایک ظالم بادشاہ آیا اور وہ ظالم بادشاہ آ کر اس قوم پہ حملہ کیا، بنی اسرائیل پر، اور ایسا ذلیل کیا ہے کہ بیت المقدس خون سے بھر گیا. اور اس قوم کے پاس ایک تبرک تھا، اس کو کہتے تھے تابوت سکینہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، مسلح تھا، توریت کا نسخہ تھا. اور یہ قوم اس کو یہ سمجھتی تھی کہ اب عمل کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، توریت کا کوئی حافظ نہیں ہے، جہاں پر ضرورت پڑے گی صندوق سر پہ اٹھا کے لے جائیں گے اور تابوت سکینہ کے ذریعے سے تبرک حاصل کر لیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے تبرک بھی حاصل کیا جاتا ہے. اگر قرآن کریم کی آیت پڑھ کے کسی پہ دم کیا جائے تو کوئی شریعت کے خلاف نہیں. اگر اس کا تعویذ کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو دین کے خلاف نہیں. مگر سوال یہ ہے، ایمانداری سے بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اسی لیے نازل فرمایا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو اس کے ورق کی ہوا دیا کریں گے، اور ضرورت پڑے گی تو تعویذ لکھ لیں گے، ضرورت پڑے گی تو دم کرا دیں گے؟ کیا یہی مقصد قرآن کریم کے نازل کرنے کا؟ نہ. ہاں، اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ قرآن کریم پر عمل بھی کرنا ہے، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے، عمل بھی کرتے ہیں،
پھر آپ اوراق کا اگر ہوا دیں الحمدللہ باعث برکت ہے، تعویذ دیں باعث برکت ہے، پڑھ کے دم کریں باعث برکت ہے، لیکن اگر صرف تبرک کا کام لیا جائے، جیسے ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک قرآن کا نسخہ دیتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی لڑکی کو قرآن پڑھایا بھی تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی پڑھایا تو نہیں تھا، اچھا ہے الماری میں رہے گا، کوئی جن بھوت نہیں آئے گا گھر۔ یہ مقصد ہے۔ وہ تابوت سکینہ اٹھا کے لے گئے۔ اس قوم کے پاس اب نہ توریت ہے، نہ عصائے موسیٰ ہے، نہ مصلی ہے، کچھ نہیں۔ فرمایا کہ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اس میں تبرکات تھے، وہ بھی لے گئے۔ اب یہ قوم حضرت شمویل کے پاس گئی اور جا کے کہا اب ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب تک ہم باہر نکلیں گے نہیں، مجاہدانہ خصوصیات پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری ذلت کے دن ختم نہیں ہوں گے۔ اب آپ پیغمبر ہیں، خدا سے دعا کریں ہمارے لیے کسی لیڈر کا، کسی بادشاہ کا انتظام کریں، اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے اب ہم جہاد کریں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ قوم اب شرمندہ ہے، اب تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتی ہے۔ فرمایا کہ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا۔ اس قوم کی تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ جب جب وقت آیا ہے یہ گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں، اب ہم کیسے یقین کریں کہ یہ لڑیں گے؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ ذلت کا تو کوئی وقت نہیں آئے گا کہ ہم کو ہمارے گھروں سے ہمارا کان پکڑ کے نکال دیا گیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا گیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا گیا۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ نے کہا بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو لیڈر مقرر کر دیا، بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب حضرت طالوت کو مقرر کر دیا تو یہ قوم کیا کہنے لگی؟ ہم نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت طالوت جو ہیں یہ تو ہماری قوم کے آدمی نہیں ہیں، اور وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ دو خرابیاں ہیں طالوت میں، ایک تو خاندانی طور پر ہمارا آدمی نہیں، دوسرے یہ کہ یہ آدمی غریب ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ ہم ایسے آدمی کی اطاعت کیسے کریں کہ جو ہمارے خاندان کا نہیں ہے اور جو اتنا غریب ہے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب وہ بات آ رہی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دو جواب دیے، ایک حاکمانہ، ایک حکیمانہ۔ قرآن کا طرز حکیمانہ بھی ہے، حاکمانہ بھی ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے۔ حکیمانہ جواب یہ ہے، دیکھو میاں، جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو وہ اختلاف کی بات نہیں۔ تم یہی تو کہہ رہے ہو کہ تم نے طالوت کو مقرر کر دیا، یہ ہمارے خاندان کا نہیں اور یہ غریب ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ جس کو بادشاہ مقرر کیا جائے
کیا اس میں خاندان کا ہونا بھی ضروری ہے؟ کیا اس میں یہ ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ دولت مند ہو؟ یہ تمہارا خیال غلط ہے، تم اعتراض چھوڑ دو۔ بلکہ جس کو مقرر کیا جاتا ہے اس میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور طالوت میں دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ایک تو یہ کہ اس کو حکمرانی کا طریقہ معلوم ہے، سیاست سے واقف ہے، علم ہے اس کے پاس، اور دوسرے یہ کہ قوم کے اندر اس کا وقار ہے، قوم اس کی عزت کرتی ہے۔ تو حاکم بنانے کے لیے تو یہ دو کوالیفیکیشن کی ضرورت تھی، علم بھی اس کے پاس موجود ہے، قوم بھی اس کی عزت کرتی ہے، اور اس کا وقار موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کو مقرر کیا، وہی مناسب تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیار کر کے محبت سے سمجھایا۔ آگے حاکمانہ جواب سنیے، فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے طالوت کو جو سلطنت دی ہے، کیا تمہاری جیب سے چھین کے دی ہے؟ کیا تمہاری ملکیت ہے؟ اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے صاحب سلطنت بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے۔ خبردار جو تم نے اعتراض کیا، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ طالوت مقرر ہو گئے، بس اب یہ قوم روانہ ہوئی ہے، یہ قوم روانہ ہوئی ہے جہاد کے لیے۔ جب یہ قوم روانہ ہوئی، طالوت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر یہ قوم لڑنے کے لیے جا رہی ہے۔ فرمایا کہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، آگے ایک نہر آ رہی ہے پانی کی، وہاں تمہارے دو امتحان ہوں گے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کی کسی قوم میں یہ دو جوہر اگر موجود ہیں، چاہے وہ تعداد میں تھوڑی ہو، وہ دنیا پہ چھا کے رہے گی، اور اگر وہ یہ جوہر اس میں موجود نہیں ہے تو یہ سمجھنا کہ یہ قوم بیمار ہے۔ یہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ ایک تو آزمائش ہوگی تمہارے صبر کی، تم دھوپ میں چلو گے، پانی کی صاف شفاف نہر پہ پہنچو گے، اللہ کا حکم یہ ہے پیاس پر صبر کرو، پانی مت پیو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ایک دوسری آزمائش یہ ہے کہ خدا کے حکم کا احترام تمہارے دل میں ہے یا نہیں، یہ دوسری آزمائش ہے۔ جنرل اکبر جو لیاقت علی مرحوم کے زمانے میں کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، اکثر فوجوں میں مجھے بھی لے جاتے تھے۔ وہ زمانہ بڑا اچھا خیر کا زمانہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے فوجیوں سے، اگر تم نے شراب نہیں چھوڑی تو تم سپاہی ہو سکتے ہو، فوجی ہو سکتے ہو، مجاہد نہیں ہو سکتے۔ شراب پینے والا کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اس نہر کے اوپر تمہاری دو چیزوں کی آزمائش ہے، ان کے نام سن لیجئے، ایک صبر، دوسرے تقوی۔ بس یہ ہے کامیابی کے گر۔ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم تکلیفوں پہ صبر کے عادی ہو یا نہیں، اور اگر نازک مزاجی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زنانوں کو کبھی انسانوں پہ مسلط نہیں کرتا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب جہاد کرنے کے لیے نکلے تو لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میں بھی جہاد کو چلوں گا۔
انہوں نے کہا اچھا بھئی آؤ ہمارے ساتھ آئیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لکھنؤ کے نواب صاحب بڑے نازک مزاج کے، ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ نواب صاحب جو ہے میرے ہی ساتھ کھانا کھائیں گے، تم نہیں کھلانا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ مولانا ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مولانا نے زور سے لے کے یوں ناک اپنی صاف کی۔ نواب صاحب نے تو کبھی زندگی بھر یہ منظر نہیں دیکھا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے کھڑے ہو گئے، کھانا نہیں کھاؤں گا میں۔ مولانا اپنا سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ نواب صاحب بھوکا ہے، اسے کھانا نہیں کھلانا، میرے ہی ساتھ کھائے گئے۔ دوسری مرتبہ آئے تو پھر کھانے پہ بیٹھے تو مولانا نے زور سے آہ کر کے ادھر تھوک دیا۔ نواب صاحب پھر چٹک کے کھڑے ہو گئے، لا حول ولا قوت، کیا آپ کرتے ہیں یہ، مجھ سے تو کھایا نہیں جاتا کھانا۔ مولانا پھر اپنا کھانا کھانے لگے، 2 وقت کے بھوکے۔ تیسرے وقت پھر آ کے بیٹھے تو مولانا نے پھر کھنکارا۔ نواب صاحب فرماتے ہیں اب اگر آپ پخانا بھی پھر دیں گے تو میں بغیر کھانا کھائے نہیں اٹھوں گا، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں۔ مولانا نے کہا نواب صاحب معاف کیجئے گا، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا، مگر مجھے یہ بتانا تھا آپ جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، پھولوں کی سیج پہ لیٹنے نہیں آئے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اسے نزاکتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، آپ کی یہ نزاکتیں چل نہیں سکتی تھیں، اس لیے میں نے آپ کو پریشان کیا۔ فرمایا کہ ناز پرورد تناعم نہ برد راہ بعشق، ناز پرورد تناعم نہ برد راہ بعشق، عاشقی شیوہ رندان بلا کش باشد۔ جو مصیبتوں پہ صبر کرنا نہیں جانتا اس کو یہ لفظ چھوڑ دینا چاہیے کہ میں عاشق ہوں۔ عاشق کا لفظ استعمال کرنا توہین ہے عشق کی۔ فارسی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، فرمایا کہ عاشقی کی دکان جو ہے یہ چھوٹے موٹے پیسے سے نہیں لگتی، اس کے لیے بڑے سرمائے کی ضرورت ہے۔ دکان عاشقی را بسیار مایا باید، دکان عاشقی را بسیار مایا باید، دل ہائے ہم چو آتش چشمہ چو رود بارے۔ جس کا دل بھٹی کی طرح سلگ رہا ہو، جس کی آنکھیں برسات کے نالوں کی طرح بہ رہی ہوں، وہ عشق کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا آج نہر کے اوپر آئے ہو، ہمیں معلوم ہے تمہیں پیاس لگی، مگر ایک تو تمہیں یہ دکھانا ہے کہ ہم پانی پہ صبر کر کے دکھا سکتے ہیں، ایک پھر دوسرے تمہیں یہ دکھانا ہے کہ خدا کا یہ حکم ہے، خدا کے حکم کا احترام ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو یہ سمجھنا ساری کامیابیاں تمہارے لیے ہیں۔ میرے دوستو ہماری تاریخ کے ماضی کے اوراق ذرا الٹ کے دیکھیے۔ ہندوستان کے اندر ہماری حکومت رہی، یہ دور رنگیلے شاہ کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر رنگیلے شاہ چلے میں جاتے تھے، جس طرح عورتیں چلے میں جاتی ہیں اس طریقے سے ان کے باقاعدہ بچہ ہوتا تھا، باقاعدہ یہ ڈرامہ ہوتا تھا اور وہ چلے میں جایا کرتے تھے۔ گانے بجانے والے، تبلے اور سرنگی والے یہ ان کے ارد گرد ہوتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے ملک پہ حملہ نہ ہو جائے تو وہ اپنے گانے بجانے والوں سے کہتے تھے کہ بھئی یہ سنا ہے کہیں ہمارے ملک پہ حملہ نہ ہو جائے، تو وہ کہتے تھے حضور یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں حملہ ہو جائے گا، اور اگر حملہ ہو گیا تو یہ تبلے سرنگی کا میگزین کس دن کام آئے گا، اس سے لڑتے لڑتے دشمنوں کو بھگا دیں گے۔ چنانچہ کون آیا؟ افغانستان سے نادر شاہ ہے۔ نادر شاہ نے حملہ کیا، دلی میں قتل عام ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سے، رنگیلے شاہ سے کہا کہ حضور اور کچھ نہیں، ملک تو گیا، قتل عام تو رکوائیے۔
انہوں نے کہا کہ اچھا، نادر شاہ کے پاس سواری جا رہی ہے رنگیلے شاہ کی، کیسے؟ سڑک صاف ہو رہی ہے، پالکی سجائی جا رہی ہے، دونوں طرف سکے چھڑکاؤ کر رہے ہیں، خس کے پردے ڈالے جا رہے ہیں، اور نادر شاہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہے کہ یا اللہ تیری بڑی شان ہے، تو عورتوں کو بھی حکومت دیتا ہے، تو زنانوں کو بھی حکومت دیتا ہے۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، پالکی پہ دونوں طرف پانی چھڑکا جا رہا ہے، یہ لکھا ہے کہ جب وہ نادر شاہ کے پاس پہنچے ہیں تو جا کر گلے ملے تو نادر شاہ نے تمام عمر عطر کی خوشبو نہیں سونگھی تھی اور رنگیلے شاہ نے کبھی پسینے کی بدبو نہیں سونگھی تھی۔ وہ پسینے کی بدبو سے بڑے مدہوش ہو گئے، جیسے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نادر شاہ یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ آئیے، قلعے میں آ کے چارج لے لیں۔ بہت اچھا۔ نادر شاہ گئے، بڑے بڑے امرائے دربار کو بلایا ہے، بہترین بہترین قسم کی ڈشیں اور کھانے تیار کیے گئے، الوان نعمت موجود، اور نادر شاہ حیران بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہا ہے اے اللہ تو ایسے عیش پرستوں کو بھی حکومت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے۔ نادر شاہ نے اپنے ملازم کو آواز دی، اور رمضانی نان من بیار، میری روٹی بھی لے کے آ۔ لوگ حیران کہ یا اللہ الوان نعمت دسترخوان پر رکھے ہوئے ہیں، یہ نادر شاہ کیا یاقوتیاں کھاتا ہے، کیا منگا رہا ہے؟ ملازم آیا، ایک تھیلے کے اندر سوکھی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے، نادر شاہ نے سب کے سامنے نکالے اور نکال کر ایک جملہ کہا، میرے دوستو اگر یہ روح مسلمان حاکموں کی ہوتی تو کبھی ہم سے اور آپ سے ہندوستان کا اقتدار نہ چھینتا۔ نادر شاہ نے کہا اے لوگو جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو، یہ غذا جو میں کھا رہا ہوں یہ فاتح قوم کی غذا ہے، اور جو غذا تم کھا رہے ہو یہ غلام قوم کی غذا ہے۔ یہ نادر شاہ نے یہ جملے کہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ جب قوم برسر اقتدار آتی ہے تو وہ جنگجو ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں نیزے اور تلوار ہوتے ہیں، بندوق ہوتی ہے، اور جب قوم کے تنزل کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کے بغل میں طبلہ اور سرنگی نظر آتا ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میرے دوستو یہ قوم نہر پہ پہنچی، منع کیا گیا تھا کہ پانی پہ صبر کر کے دکھانا، خدا کے حکم کا احترام کر کے دکھانا، صبر اور تقوی۔ اب قرآن کریم کی زبان سے سنیے کہ ہوا کیا۔ فرمایا کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، خوب لوگوں نے چھک چھک کے پانی پیا۔ کیوں؟ مخلص نہیں تھے، حضرت طالوت کی قیادت ہی پہ اعتراض کر چکے تھے، ان کی تربیت صحیح نہیں تھی، انہوں نے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ نہ ہم صبر کر کے دکھا سکتے ہیں، نہ خدا کے حکم کا احترام کر کے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں، دم نکل جائے گا، پانی پہ صبر کر کے دکھائیں گے، ہم خدا کے حکم کا احترام کر کے دکھائیں گے۔ قرآن کریم کہتا وہ تھوڑے تھے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یہ بات ہو گئی۔ اب یہی قوم آگے جا رہی ہے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، میدان میں پہنچے، دشمنوں کو دیکھا،
لمبے لمبے قد دشمنوں کے دیکھ کے حضرت طالوت سے کہنے لگے بابا ہم تو جہاد سے باز آئے، ہمیں تو ہمارے گھر پہنچا دو۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت، جالوت اور جالوت کے لشکر سے لڑنے کی تاب ہمارے اندر نہیں، بھاگ گئے۔ جب یہ سب لوگ بھاگ رہے تھے، وہی چند آدمی جنہوں نے نہر پہ پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کہا خبردار ٹھہر جاؤ، یہاں بھاگنے والوں کو بھاگنے دو، یہاں ٹھہرو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بھاگنے والوں میں اگر واقعی کوئی حکمت کی بات ہے تو ہم تم بھی بھاگیں گے۔ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ تو کیا ملک الموت کو ان کے شہر کا، ان کی گلی کا اور مکان کے نمبر کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس میدان میں موت آئے گی، گھر پہ موت نہیں آئے گی، تو کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ۔ اگر اس میں کوئی مصلحت ہے ہم بھی بھاگیں گے۔ ایک بہت بڑا حکیم تھا، وہ کہیں کشتی میں بیٹھا، اس نے ملاح سے پوچھا کہ میاں ملاح تم نے کچھ حکمت پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ جی حضور میں نے تو حکمت نہیں پڑھی۔ نے کہا ارے بے وقوف تو نے تو آدھی عمر اپنی ضائع کر دی۔ اس نے کہا ہاں کر دی ہوگی۔ آگے طغیانی آئی دریا کے اندر تو حکیم سے پوچھا کہ حکیم جی تیرنا آتا ہے؟ نے کہا نہیں تیرنا تو نہیں آتا۔ نے کہا میں نے تو آدھی گنوائی تھی، تم نے تو ساری گنوا دی، ساری ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے تعلیم یافتہ حضرات کبھی کبھی علماء کو پریشان کرنے کے لیے کہا کرتے ہیں۔ ایک بڑے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا بھئی ہمارے مولوی صاحب نے ہم کو یہ نہیں بتانا۔ واہ آپ کیسے رہبر قوم ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ میں نے کہا بھئی نہیں معلوم۔ اچھا مہربانی کر کے آپ یہ بتائیے کہ سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ میں نے کہا یہ تو ہم کو بھی ہمارے پروفیسر نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا ابھی تو فرش زمین کا علم آپ کا پورا نہیں ہوا تو عرش کی باتیں آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ اس ملاح نے یہ کہا کہ جناب والا آپ نے تو پوری کی پوری ختم کر دی۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ اے ملاح میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کبھی کوئی حادثہ ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی روز ہوتا ہے، میرا باپ مرا، میرا چچا مرا، میرا بھائی مرا، سب اسی حادثے میں مرتے ہیں۔ کہنے لگے تو بڑا بے حیا ہے جو تو نے ملاحی کا پیشہ نہیں چھوڑا۔ تو نے کہا ہاں جی بالکل صحیح ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حیات ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں انتقال ہو گیا۔ کہاں انتقال فرمایا؟ مکان کے اندر چارپائی پہ بستر پہ لیٹ کے مرے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے دادا وہ بھی اسی مکان کے اندر مرے، آپ کے فلاں وہ بھی اسی۔ آپ مجھ سے زیادہ بے حیا ہیں جو آپ نے وہ مکان اب تک نہیں چھوڑا۔ آپ نے ملاح یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت والا موت کا تعلق کشتی اور مکان سے نہیں ہے، موت کا تعلق وقت سے ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو اگر کشتی میں ہے تو وہاں موت آتی ہے، گھر پہ ہو تو وہاں موت آتی ہے، میدان جہاد ہو تو وہاں موت آتی ہے، اور اگر گھر پہ ہو تو وہاں بھی موت آتی ہے۔ جو لوگ بھاگ رہے ہیں خبردار ان کا ساتھ مت دو۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ یہ چھوٹی سی جماعت رہ گئی جنہوں نے نہر پہ یہ دکھایا ہم نے صبر کر کے دکھایا، ہم نے تقویٰ کر کے دکھایا۔ جالوت اور جالوت کے لشکر سے جب مقابلہ ہوا ہے تو مقابلے کے بعد اس چھوٹے سے لشکر نے جالوت کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرما دی۔ مٹھی بھر آدمی تھے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کے اندر صبر موجود ہو، جس قوم کے اندر تقویٰ موجود ہو، وہ قوم اگرچہ تھوڑی ہو لیکن دنیا کے انسانوں پر غالب ہو جاتی ہے۔ صبر اور تقوی کے کیا معنی؟ علامہ اقبال کا مشہور جملہ ہے، ہمارے علماء حضرات ناراض نہ ہوں، ہم بھی اسی میں ہیں۔
انہوں نے فرمایا کہ ہماری قوم کو دو طبقوں نے خراب کیا، ایک متقی بزدل، یعنی نماز روزہ تہجد میں بہت آگے آگے، اور پٹاخہ بھی چھوٹ جائے تو دروازہ بند کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ متقی بزدل اور ایک بے دین بہادر، یعنی جان دینے کو تو تیار ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ خدا کا حکم مان لو تو خدا کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ بہادری جو بے دینی کے ساتھ ہو، وہ تقوی جو بزدلی کے ساتھ ہو، یہ قوم کو کبھی نہیں پنپنے دیتا۔ قوم جب پنپتی ہے جب اس میں تقوی بھی ہو، جب اس میں بہادری بھی ہو۔ صبر کے معنی معاف کیجئے، عام طور سے صبر کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کوئی تمہیں مارے تو تم پٹتے رہو، کہ بھئی کیا کریں، صبر، مجبوری کا نام صبر۔ یہ بڑے ذلیل معنی ہیں۔ اسلام ایسے معنی کی کبھی آپ کو تلقین نہیں کرتا۔ صبر کے معنی یہ ہیں، بڑے اونچے معنی۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ اپنا ایک نصب العین مقرر کرو کیا ہے، اور جب اپنا نصب العین مقرر ہو جائے، چاہے بھوک کی تکلیف ہو، چاہے جان کی تکلیف ہو، چاہے مال کی تکلیف ہو، وہ ساری تکلیفیں ہنسی خوشی برداشت کرنا، مگر اپنے نصب العین سے پیچھے قدم نہ ہٹانا۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے بڑھتے چلے جاؤ، تکلیفیں اٹھاتے چلے جاؤ اور ہنسی خوشی تکلیفیں اٹھاؤ۔ صبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی مارے تو پٹتے رہو اور یوں کہو کہ بھئی کیا کرے، مجبوری کا نام صبر ہے، لے تو بھی مار لے، یہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ضمانتیں ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے۔ اب آپ قرآن کریم کی آیت سنیے، فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، دو باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہیں ضمانت دیتے ہیں، اے مسلم قوم، اگر صبر اور تقوی تم نے اختیار کر لیا، ہم تمہارے ذمہ دار ہیں، تمہارا دشمن تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی بشرطے کہ تم صبر کے خوگر ہو۔ صبر کے معنی یہ ہوئے ہم نزاکتیں چھوڑ دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آرام نہ اٹھائیں، آرام اٹھائیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو سبحان اللہ کیا طرز تھا نصیحت کا۔ فرمایا کہ آپ انگلیوں پہ شمار کریں، ایک ہے آسائش، دوسرے ہے زیبائش، تیسرے ہے آرائش، چوتھی ہے نمائش۔ ان میں دو کی اجازت ہے، دو کی اجازت نہیں۔ فرمایا کہ صرف دکھانے کے لیے دکھاوا اختیار کرنا، نمائش اختیار کرنا، اس کے لیے مسلمان کو اجازت نہیں۔ آرائش، آرائش کے معنی بھی یہی ہے کہ بناوٹی قسم کی آپ ایک قسم کی خوبصورتی سی پیدا کریں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں دو چیزوں کی اجازت ہے، آسائش جو آپ کے آرام اور راحت سے متعلق، زیبائش جس سے نظافت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ کا مکان صاف ہو، آپ کی ہر چیز صاف ستھری رہے۔ فرمایا آسائش اور زیبائش کی اجازت ہے، آرائش اور نمائش کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ صبر کی زندگی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے نزاکت نہ اختیار کریں، اور جب ہم یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں گے، ایک جوہر صبر اور ایک جوہر تقوی، تو انشاءاللہ مسلم قوم اسی قابل ہو جائے گی جو اپنے عظمت رفتہ کو واپس لے آئے گی۔ آخر میں ایک قطعہ پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مسلم میں خفتہ ہے تو کسبل نہیں ہے کم تیرا، ہاں رستم میں خفتہ ہے تو ہے رستم مگر سوئے ہوئے ہیں۔
رستم خفتہ ہے تو کسبل نہیں ہے کم تیرا، جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا، یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا، چار سو عالم میں لہرانے لگے پرچم تیرا۔ اگر مسلم قوم یہ جوہر و خصوصیت اپنے اندر پیدا کر لے، عظمت رفتہ مسلمانوں کی واپس آ سکتی ہے۔ قرآن کریم کا یہ واقعہ ہمیں مسلمانوں کو یہ درس اور یہ سبق دیتا ہے، اسی میں کامیابی کا راز ہے، اسی میں ملتوں کے اور قوموں کے عروج کا راز ہے۔ اب میں معذرت چاہوں گا، دعا کیجئے ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دعا کیجئے، اے اللہ یہ اجتماع عظیم اجتماع ہے، اس میں اللہ کے نیک اور مخلص بندے بھی ہوں گے، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی، قائم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اسلام کا بول بالا ہو، مسلم قوم کو عزت و سربلندی حاصل ہو۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یہ کوئی پرچہ دیا گیا ہے، یہ کچھ سوالات کیے گئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب سوالات کیے گئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وقت اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب ذرا کچھ مشکل معلوم ہوتا ہے، اور آپ حضرات اگر فرمائیں تو میں عرض کروں۔ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے تمام دینی جماعتیں متحد کیوں نہیں ہوتی؟ ابھی ابھی میرے آنے سے پہلے ہمارے فاضل محترم علامہ خالد صاحب آپ سے تعارف کرا رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا سن 51 میں اور پھر سن 53 میں، 51 میں لیاقت علی مرحوم کا زمانہ تھا اور 53 میں خواجہ ناظم الدین صاحب کا زمانہ تھا۔ 51 میں لیاقت علی مرحوم نے پشاور میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کیا جائے، اسلامی دستور بنایا جائے، تو ہم نے جو بی پی سی رپورٹ شائع کی ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ اسلامی نہیں ہے۔ وہ بیان اس احقر نے بھی دیا تھا کہ لیاقت علی مرحوم نے جو بی پی سی رپورٹ شائع کی تھی وہ اسلامی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں بتاتے کہ پھر اسلامی کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا، اذا الناس ناس والزمان زمان، وقت بھی اچھا تھا، لوگ بھی اچھے تھے۔ اس وقت میں نے تنہا یہ ارادہ کیا، میرے بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ شاید ہوگا نہیں، میں نے کہا ہو نہ ہو دیکھی جائے گی۔ میں نے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، قادیانیوں کے سوا جتنی اسلامی فرقوں سے متعلق جماعتیں تھیں، ان کے ان نمائندہ علماء کو جو اپنی قوم کے بڑے سمجھے جاتے تھے، ان کو ہم نے جمع کیا، اور ہمیں امید اس لیے تھی
کہ قائد اعظم مرحوم سے بھی یہ سوال خیر پور میں کیا گیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ دستور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کیسے ہوگا؟ قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سنت میں تو اختلاف ہے۔ ہر فرقہ کہے گا کہ یہ ہمارے نزدیک حدیث ہے، وہ کہے گا حدیث نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات شاید معلوم نہیں ہے کہ جتنے اسلامی فرقوں میں اختلافات ہیں وہ اختلافات عبادتوں کے اختلافات ہیں، ملکی قانون میں فرقوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاتھ یہاں باندھو، ہاتھ یہاں باندھو، آمین زور سے کہو، یا اور بھی بعض چیزیں جو عبادتوں سے متعلق ہیں، لیکن ملکی قوانین میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جن مسائل میں شیعہ حضرات کا اختلاف یا اہل حدیث اور حنفی حضرات کا اختلاف، جیسے طلاق وغیرہ کے مسائل میں، ہمارے پاس وہ قلمی دستاویز موجود ہے جس پر دستخط ہیں سب کے، اس میں یہ طے پایا تھا کہ جتنے اسلامی فرقوں کو کسی مسئلے کے بارے میں جزوی اختلاف اگر ہوگا تو اس کو اس کے مسلک کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس کو فرقے وارانہ پرسنل لا دیا جائے گا، اس کے مطابق عمل کرنے کا حق دیا جائے گا۔ قائد اعظم مرحوم نے کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ ایک کوڈ بنائیں گے۔ کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام احادیث جمع کریں گے جو قانون سازی سے متعلق ہیں، چاہے وہ 1000 ہو چاہے وہ 500 ہو۔ اب اگر کوئی شخص عدالت میں چیلنج کرے گا تو اس کوڈ کی حدیث کے ذریعے سے چیلنج کرے گا، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم نے ان سب کا اجتماع بلایا، الحمدللہ وہ اجتماع کامیاب ہوا۔ اس اجتماع میں حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی بھی تشریف رکھتے تھے، مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے، اس میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اس میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اس میں مولانا ابو العلا مودودی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اس میں مولانا محمد علی جالندری بھی تھے، اس میں مولانا ابو البرکات صاحب جو لاہور میں تھے وہ بھی تشریف رکھتے تھے، مولانا عبد الحامد صاحب بدایونی بھی تشریف رکھتے تھے، مفتی جعفر حسین صاحب مجتہد وہ بھی تشریف رکھتے تھے، مفتی کفایت حسین صاحب وہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ غرضے کے پورے ملک سے تمام فرقے کے علماء نے جمع ہو کر ایک 22 نکات اسلامی دستور کے شائع کیے، جس کے کسی ایک جز میں بھی کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، سب جگہ وہ چھپ گئی، اسمبلی کو بھی بھیجی گئی۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ اصل میں